الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الصلاة والسلام على محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم معزز سامعین ناظرین، عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ باری عز اسمہ نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جو ہمیں اللہ کی طرف سے ایک تحفے کے طور پر ہمیں ملا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کے قدردان بنیں اور اس کی عبادتوں کا اہتمام کریں، اور اس میں سستی کاہلی کسی بھی طرح سے اس کی عبادتوں میں نہ کریں۔ عزیز ساتھیوں، حدیث کے روح سے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینے کا پہلا عشرہ ہمارے لیے رحمت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور بیچ کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت کے ہوتے ہیں، اور آخر کا جو 10 دن کا ہوتا ہے آخری عشرہ جسے کہا جاتا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہمارے لیے پہلا عشرہ ہے اور یہ رحمتوں کا ہے، اس میں خوب اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ اللہم انا نسألک الرحمت وسعت کل شیء۔ تو اس طرح سے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں خوب اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ اور عزیز ساتھیوں، بہت سارے روزے دار بھائی جو رمضان کے بابرکت مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے ہیں، مگر بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ وہ گناہ نہیں سمجھتے، اور بعض مرتبہ وہ گناہ کی وجہ سے روزے کا جو اجر انہیں ملنا چاہیے وہ اجر بالکل انہیں میسر نہیں آتا، بالکل وہ اجر نہیں ملتا انہیں۔ یعنی روزے دار کو صرف پیٹ کا بھوکا رکھنے یا پیٹ کو کھانے پینے سے جو ہے دور رکھنے سے روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ روزے کا مقصد کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ اعضائے بدن کا ہوتا ہے، پورے جسم کا ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو کچھ باتیں، ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ روزے کا مطلب صرف بھوکا رہنا یا پیٹ کو کھانے اور پینے سے دور رکھنا ہی نہیں، بلکہ وہ سارے کام جو مومن اور مسلمان کو نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسے سارے برے کاموں سے اور ایسے سارے غلط کاموں سے بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آنکھ ہے، آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کی نعمت بنا کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت آنکھ کی نعمت ہے، جس سے جو ہے ہم اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو، اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چہیتے دوستوں کو اس مبارک آنکھ سے اور قرآن مجید کو، اللہ کے کلام کو، کعبۃ اللہ کو، جنہیں اللہ نے موقع دیا کعبۃ اللہ کو، ان آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور بعض مرتبہ برے چیزیں بھی ان آنکھوں سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے روزے دار روزے کی حالت میں آج کل آدمیوں کے پاس جو موبائل فون ہے اس میں جو ہے ایسی گندی تصویریں اور ایسی گندی فلمیں اور اسی طرح کے بے حیائی اور فحش والے جو ہے ویڈیوز کا دیکھنا، اس سے روزے کے صحیح اجر کو ضائع کرنا ہے، روزے کے صحیح مقصد کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائے کہ نبی جی آپ فرما دیجئے، یغض من ابصارہم، ایمان والوں سے کہیے کہ ایمان والے اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن مردوں سے بھی، مومن عورتوں سے بھی کہا گیا کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، مومن مرد بھی کریں، مومن عورتیں بھی کریں۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں ایک بڑی نعمت آنکھ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا، اس سے کسی پر بھی بری نظر نہیں ڈالنا چاہیے، ہماری نظر غلط جگہ پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ عام طور پر آدمی جو ہے آج کل جو ہے بہت لمبا موقع مل گیا ہے، لاک ڈاؤن کے سبب سے آدمی بالکل فری ہے، اسی لیے جو ہے موبائل لے لیا، اور نیٹ تو ہے ہی جی، وہ جب سے آیا ہے تب سے ہر بچہ کیا، بڑا کیا، بوڑھا کیا، عورت کیا، ہر آدمی آسانی کے ساتھ جو ہے نیٹ کے ذریعے سے بہت سارے فحش اور بے حیائی والی چیزوں کی طرف راغب ہو چکا ہے۔ موبائل فون میں کچھ ایسے ویڈیوز اور اس طرح کی کچھ ایسی تصویریں، کچھ ایسے امیجز آتے ہیں جسے انسان کو دیکھنا حرام ہے، مگر انسان ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے، یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر آدمی روزے کی حالت میں ایسے فحش اور بے حیائی والے ویڈیوز دیکھے یا ایسے گندی تصویریں دیکھے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کا صحیح اجر اسے اللہ نہیں عطا فرمائیں گے۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ پھٹ جاتا ہے، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کی حفاظت کی جائے، اگر وہ پھٹ گیا تو پھر روزہ پھٹ جانے کے تعلق سے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یعنی روزے کا صحیح مقصد، جس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے اس طرح کا روزہ اگر آدمی نے نہیں رکھا، بندے نے مومن نے نہیں رکھا، تو اس کا صحیح مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آنکھیں ہمیں عطا فرمائی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہیں، ان کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ان کی حفاظت کے بغیر اگر بے حیائی والی تصویریں اگر دیکھتے رہیں تو قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کی جواب دہی ہوگی۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آنکھ ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کے لیے راستہ کھولتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے العین رسول القلب، آنکھ جو ہے یہ دل کا قاصد ہے، پہلے آنکھ دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد دل کو پیغام پہنچاتا ہے، پھر اس کے بعد برے برے خیالات، برے برے وسوسے، برے برے ارادے پھر دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے پہلے ہی درجے میں اگر آنکھ کی حفاظت ہو جائے تو آدمی اپنے گناہ اور برے کام پر جو ہے روک لگا سکتا ہے۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، راستہ چلتے ہوئے ضرورت کے لیے بازار میں چلے گئے یا کسی جگہ پر اگر آپ کا جانا آنا ہوا تو ایسی صورت میں اپنی نظروں کی بھرپور طریقے سے حفاظت کریں۔ اور ایسے بھی اگر ہم نے کسی پر بری نظر کی تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری بھی بہو بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی بیوی ہیں اور ہمارے بھی اپنے ہیں، ان پر بھی کوئی بری نظر کرے گا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، کہاوت ہے بڑوں کا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر ہم نے دوسری کی بہو بیٹی پر، دوسری کی بچی پر، دوسری کی بیوی پر بری نظر کی تو ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو آنکھ ہمیں عطا فرمائے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں اور خصوصاً روزے کی حالت میں اس کا غلط استعمال نہ کریں۔ اور جن بھائیوں کے پاس موبائل فون ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن کے پاس لمبی فرصت ہے، وہ اپنی لمبی فرصت کو عبادت میں، ریاضت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت قرآن میں اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں، نہ کہ فحش ویڈیوز دیکھنے یا فحش امیجز اور تصویریں دیکھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، جس کی وجہ سے انسان بہت بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو جائے گا اور روزہ بھی ضائع ہو جائے گا اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا بھی ہو جائے گا اور اس کا عذاب قیامت میں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اپنے نظروں کی بھرپور حفاظت کریں۔ نظر اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا غلط استعمال نہ کریں اور روزے دار کو تو اور بھی زیادہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پہلی نظر معاف ہے، کیونکہ پہلی نظر آدمی کی اتفاق سے پڑ جاتی ہے، دوسری نظر سے پھر اس کا جو ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ اگر آدمی کی نظر پڑ گئی تو اتفاق سے پڑ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سے اگر آدمی پھر نظر کرنا شروع کرے گا۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان کا مفہوم ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی بندہ، جیسا کہ ہماری عادت ہے جھانک کے دیکھنے کی اور چھپ کے دیکھنے کی، اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے گھر میں کسی کی کھڑکی یا دروازے سے، کسی کے دریچے سے جھانک کر کے دیکھے، کہ میں کہتا ہوں کہ کنکریاں لو اور اس کے آنکھ پھوڑ دو، اس کا دیدہ پھوڑ دو۔ اتنے سخت وعیدیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بری نظر اور ترچی نظر، اس طرح جو ہے چھپی نظر کرنے کو کتنا ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی لیے میرے معزز ساتھیوں، اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ نظروں کی حفاظت میں ہمارا ایمان اور ہمارا روزہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک دو جہاں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے رمضان میں اپنے نظروں کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہمارے روزے داروں کو کھلانے پلانے، سحری و افطار کے انتظام کرنے، غریبوں کو راشن دینے اور جس طرح کی بھی خدمات مولا ہم اس لاک ڈاؤن میں کر رہے ہیں، یہ سارے خدمات کو بے انتہا قبول فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔